الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جزاء بما كانوا يعملون قال النبي صلى الله عليه وسلم اكلفوا من الأعمال ما تطيقون أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رمضان المبارک میں بہت بیانات ہو چکے، ہر جگہ واعظ و نصیحت ہوتی رہی اور علماء مختلف جگہوں پر بیانات کرتے رہے۔ اب ضرورت ہے عمل کی کہ ہم اپنی زندگی میں نیک اعمال کو اپنا معمول بنا لیں۔ یہ چند ہفتے پہلے کی بات ہے، مسجد اقصی میں جمعہ پڑھانے والے اور خطبہ دینے والے امام نے یہ فرمایا کہ میں آپ لوگوں کو کیا خطبہ سناؤں، آپ لوگوں کو میں کیا نصیحت کروں کہ 30,000 تھوڑی تعداد نہیں ہے، ہمارے فلسطینی شہید ہو گئے اور 70,000 زخمی ہیں اور امت مسلمہ ابھی بھی نہیں جاگی، تو اب بتائیں کہ 30,000 شہادتیں اور 70,000 زخمیوں نے بھی اگر امت کی آنکھ نہیں کھولی تو پھر اور کیا ہم واعظ و نصیحت کریں، کیا ہم ان کو سنائیں؟ اس لیے اس وقت واعظ و نصیحت سے زیادہ ضروری ہے کہ آدمی عمل کی طرف متوجہ ہو جائے۔ جس طرح رمضان میں بعض نے ذوق شوق سے عبادات کی ہیں، ایک نقطے کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں کہ رمضان اپنی بے مثال برکتوں کے ساتھ آیا اور وہ چلا گیا، لیکن اللہ کی عبادت وہ تو ختم نہیں ہوئی، اللہ کی عبادت تو جاری ساری رہنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، رمضان میں شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں، رمضان میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، وہ پھر جیسے رمضان جاتا ہے تو وہ چھوڑ دیے جاتے ہیں، تو رمضان کے بعد اتنی عبادت نہ صحیح لیکن فرائض کی پابندی ضروری ہے۔ ایک حدیث پاک میں عجیب مضمون آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ بندہ میرا قرب سب سے زیادہ جو میرے نزدیک محبوب چیز ہے اور اس سے بندے کو میرا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ خود فرما رہے ہیں وہ کیا چیز ہے، وہ اعمال ہیں جو میں نے اپنے بندوں پر فرض کیے ہیں، فرض کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ اللہ کا قرب فرائض کے ذریعے، اس کے بعد پھر نوافل کے ذریعے پھر اللہ کا قرب حاصل ہوتا جاتا ہے، اس قرب میں ترقی ہوتی جاتی ہے، وہ آدمی بڑھتا جاتا ہے۔ فرائض میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، 5 وقت کی نماز ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، مرد کو باجماعت نماز پڑھنی چاہیے، خواتین کو گھروں میں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار، نوافل جتنے ہو سکتے ہیں۔ تو میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سے اعمال زیادہ محبوب ہیں۔ کچھ مزاج بن چکا ہے ہمارا کہ رمضان میں تو ہم بہت زیادہ نوافل پڑھتے ہیں، رمضان کے بعد بعض لوگ فرائض بھی چھوڑ دیتے ہیں، یہ مزاج اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ فرائض میں رعایت تو کبھی ہے ہی نہیں مسلمان کو، مسلمان اور فرض چھوڑ دے یہ رعایت تو کبھی ہے ہی نہیں۔ کوئی مسلمان کہے میں مالدار
مالدار ہوں اور زکوٰۃ مجھ سے معاف ہو جائے، صاحب استطاعت ہے اور کہے حج میں نہیں کرتا، حج کے علاوہ کوئی اور کام میں کر لوں گا، رفائی کام جتنے کرتا رہے، اس کے وہ رفائی کام اس فریضہ حج کی ادائیگی کا بدل نہیں بن سکتا جب تک بندہ فرض ادا نہ کرے گا اس وقت تک۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، پوچھو آپ نے روزہ رکھا؟ روزہ رکھا نہیں ہے جی، ہم نے ایک غریب آدمی کو روزہ رکھوا دیا ہے، تو روزہ رکھوانے سے بڑا روزہ ادا ہوگا؟ جو تیرے اوپر فرض تھا وہ تو نے ادا نہیں کیا۔ فرائض میں انسان کو چھوٹ نہیں ہے، فرائض انسان پر عائد ہیں، مقرر ہیں، یہ آپ کو ادا کرنے پڑیں گے۔ یہ البتہ نوافل کے بارے میں میں جب بھی حدیث پاک کا، قرآن پاک کا مطالعہ کرتا ہوں، پوری دنیا کے عقل مند لوگ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتی کے نیچے نظر آتے ہیں، جتنے بھی عقل مند لوگ، اور میں اس پر قسم کھاؤں تو میں سچا ہوں۔ سقراط ہے، بقراط ہے اور جالینوس ہے، جدید قسم کے سائنسدان ہیں امریکہ برطانیہ کے، یہ سب عقل مند جوتی کے نیچے نظر آتے۔ اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو بڑی عقل عطا فرمائی، کانا عاقل الناس، سب سے زیادہ عقل مند، کانا اشجع الناس، سب سے زیادہ بہادر، کانا اجود الناس، سب لوگوں سے زیادہ سخی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ساری باتیں مسلم ہیں، عقیدت بھی ہے ہمیں، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں نفلی اعمال کے بارے میں، کہ آدمی نوافل کتنے پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کتنی کرنی چاہیے، ایک معیار مقرر کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اکلفوا من الاعمال ما تطیقون، اپنے آپ کو اعمال کا اتنا پابند بناؤ، فرائض کے علاوہ، فرائض میں تو چھوٹ ہے نہیں، باقی جو اعمال ہیں، تسبیحات ہیں، ذکر و اذکار ہیں، نوافل ہیں، ان میں اپنے آپ کو اتنا پابند بناؤ جتنی تم طاقت رکھتے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ نہ ہو کیا ایک دن تو ماشاءاللہ تہجد اتنی پڑھی کہ 100 رکعت پڑھ لی، پھر پورا سال تہجد کا نام و نشان بھی نہ ہوا، تہجد کے قریب بھی نہیں آیا، یہ پسند نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ علیہ السلام نے ان کو خطاب کر کے فرمایا یا عبداللہ، اے عبداللہ، لا تکن مثل فلان، فلاں بندے کی طرح تو نہ بننا۔ حالانکہ وہ جو فلانا تھا وہ بھی نیک تھا، وہ بھی فرائض کا پابند تھا، وہ بھی صحابی تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہ نہ نہ، نوافل کے اعتبار سے فرمایا تم اس کی طرح نہ بننا۔ وجہ کیا؟ کانا یقوم من اللیل فترک قیام اللیل، فرمایا رات کو اٹھ کے وہ تہجد پڑھا کرتا تھا، بعد میں اس نے یہ تہجد بالکل چھوڑ دی۔ کیا کرنا تم؟ تھوڑی پڑھنا لیکن ہمیشہ پڑھنا، 8 نہیں پڑھ سکتے تم 2 پڑھ لو، 2 نہ چھوڑو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حبیبہ اور ہم سب کی روحانی ماں حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا، تمام سچے مومنوں کی ماں، اللہ تعالیٰ نے ان کو معیار بنا دی۔ سچا مومن کون ہے اور جھوٹا دعوے دار کون ہے؟ سچا تو وہ ہوگا جو عائشہ کی عظمت کو سلام کرے گا رضی اللہ تعالی عنہا، جو ام المومنین کا احترام کرے گا۔ ام المومنین فرماتی ہیں سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا ای الاعمال احب الی اللہ، اعمال میں سے کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ کتنی بہترین سند ہے، کیا حضور سے پوچھنے والے صحابہ اس کو سن کر آگے امت تک پہنچانے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کمال کا علم ہے یہ، کیا کمال کی سند ہے یہ، اللہ کو کون سے اعمال بندے کے زیادہ پسندیدہ ہیں؟ تو فرمایا یہ دیکھیں نا، ہم رمضان میں کیا کرتے ہیں، رمضان میں شروع میں پہلی رات، دوسری رات ٹکا کے مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، پھر وہی معمول کے نمازی آ کر بچ جاتے ہیں، تو اللہ کو یہ طرز پسند نہیں ہے۔ عمل شروع کرو اور آخر تک یکساں لے جاؤ، ایک جیسا عمل چلنا چاہیے۔ تو آپ علیہ السلام نے کیا جواب میں ارشاد فرمایا ادومھا وان قل، وہ اعمال اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں جو اعمال دائمی طور پر بندہ اختیار کرتا ہے، استمراری طور پر اختیار کرتا ہے، ہمیشہ کرتا ہے، اگرچہ اس کا وہ عمل تھوڑا کیوں نہ ہو لیکن اللہ کو اس کا وہ تھوڑا زیادہ پسند ہے۔ علماء نے بڑی پیاری بات لکھی، انہوں نے فرمایا
القلیل الدائم احب و افضل من الکثیر المنقطع، کہ وہ عمل نوافل کے اعتبار سے، ذکر و اذکار کے اعتبار سے، قرآن پاک کی تلاوت کے اعتبار سے. اب قرآن پاک کی تلاوت یا تو بیٹھ کے 10 پارے اکٹھے پڑھ لیے یا پھر 6 مہینے قرآن پاک کھول کر نہ دیکھا. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. آپ ایک صفحہ پڑھیں لیکن روزانہ پڑھیں، آپ اعمال ان میں دوام اختیار کیا جائے. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے. علماء نے اس کی شرح میں بڑا پیارا جملہ فرمایا کہ وہ قلیل عمل جو ہمیشہ آپ کا جاری رہے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے بنسبت اس زیادہ عمل سے جو آپ کچھ وقت کریں اور پھر آپ چھوڑ دیں، آپ اس کو منقطع ہو جائے. منقطع عمل پسند نہیں ہے. اس میں عقدہ کیا ہے، اس میں راز کیا ہے؟ اس میں ایک بڑا پیارا راز ہے، ذرا توجہ فرمائیں. وہ یہ ہے کہ جب بندہ کوئی بھی عمل کرتا ہے، فرائض تو پورے کرنے ہیں، ہر مومن نے پورے کرنے، نوافل میں سے کوئی نفلی عمل جب بندہ کرتا ہے وہ نیک عمل اس سے اللہ تعالی کے ساتھ بندے کا ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے. فرائض کے ساتھ تو روزانہ ہو رہا ہے لیکن نفلی عمل سے بھی بندے کا اللہ سے ایک تعلق ہو جاتا ہے. اب نفلی عمل سے جو تعلق قائم ہوا ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں پسند کرتے کیا کہ میرا بندہ نفلی عمل چھوڑ دے اور اس کا تعلق مجھ سے ٹوٹ جائے. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے کا مجھ سے جوڑا ہوا تعلق ختم ہو جائے. اللہ یہ پسند نہیں کرتا. اس لیے فرمایا کہ اپنے اعمال کو کیا دو؟ دوام اور استمرار دو. اپنے اعمال تھوڑے کر لو، نفلی اعمال، فرائض نہ چھوڑو. باقی نفلی اعمال تھوڑے تھوڑے 2 نفل پڑھ لو 24 گھنٹے میں. آپ 1 صفحہ پڑھ لیں، 2 صفحے قرآن کریم کے آپ پڑھ لیں، روزانہ پڑھیں. آپ 1000 والی تسبیح پڑھنے کی بجائے صرف 100 والی تسبیح پڑھ لیں لیکن روزانہ پڑھیں آپ. یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.